ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين ورب اعوذ بك رب ان يحضرون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میں انتہائی مشکور ہوں جماعت اسلامی کے مرکزی قائدین اور اپنے عزیز طلباء کا جنہوں نے یہاں حاضری کا موقع دیا ہے، اور آج میری اس گفتگو کا جو عنوان ہے اقبال اور مسلمانوں کا زوال۔ پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے ایک عرصہ، ایک زندگی، ایک وقت درکار ہے۔ اقبال ایک عالمگیر شخصیت، ایک عالمگیر شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کی جو پہلی کتاب ہے وہ بانگ درا ہے، کیونکہ وہ اردو میں ہے۔ اقبال کی 4 کتب جو ہیں وہ اردو میں ہیں، پوری جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ تو ان کی تعداد 11 ہے، لیکن جو سب سے پہلی کتاب آئی تھی وہ اسرار خودی تھی۔ اسرار خودی یہ کتاب 1915 میں جو ہے وہ چھپی ہے، اور جب یہ چھپی ہے تو علامہ کے ایک درینہ ساتھی تھے، وہ پروفیسر بھی تھے۔ اس وقت جو دور تھا، آپ کو پتہ ہے 1915 کی میں جب بات کی ہے تو وہ دور تھا، انگریزوں کا دور تھا، اور اس ملک میں جو حکمرانی تھی وہ انگریزوں کی تھی۔ تو 3 ماہ کے بعد وہ جو کتاب چھپی ہے، 3 ماہ کے بعد وہ کتاب جب چھپی ہے تو ساری سی بات ہے کہ یہ جو خطہ تھا یہ متحدہ ہندوستان، اور یہ ایک سمجھ لے کہ انگریزوں کی کالونی بن چکا تھا یہ ملک جو تھا۔ تو وہ کتاب کی اشاعت کے 3 ماہ کے بعد علامہ کو ایک خط موصول ہوتا ہے، اور علامہ جو ہے وہ اس وقت لاہور میں اپنی مگلور روڈ والی جو جگہ ہے وہاں تھے۔ یہ 1915 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تار آتی ہے تو علی بخش ان کا ملازم ہے، جس نے تقریباً بقول ان کے خاندان کے 42 سال خدمت کی ہے علامہ کے لوگ خاندان والوں۔ علامہ کی وفات کے بعد بھی وہ وہیں پہ رہا، جدید منزل میں رہا۔ تو علامہ کے پاس وہ خط لے کے آتا ہے، علامہ نے وہ خط جو ہے کھولا ہے تو ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو کی جڑی جو ہے وہ لگ گئی۔ علی بخش نے یہ سمجھا کہ شاید گھر سے کوئی اطلاع ایسی موصول ہوئی ہے کہ یا تو والد صاحب کی طبیعت خراب ہے یا پھر کوئی بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ تو اس نے استفسار کیا، پوچھا علامہ صاحب خیریت ہے؟ آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ خط جو ہے یہ انگلینڈ سے آیا ہے، اور میرے ایک درینہ ساتھی دوست ہیں جو مجھے گائیڈ بھی کرتے رہے فلسفے میں، پروفیسر نکلسن ان کا نام تھا، وہ اردو اور فارسی کے ماہر استاد بھی تھے، فلسفہ بھی ان کا موضوع تھا۔ تو انہوں نے لکھا ہوا تھا، یہ ایک اقبال کو ایک مکتوب میں لکھا ہوا تھا کہ I need to have your consent to write your book in my language so that my nation they can aware their eyes, open their eyes، کہ میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں کہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کر سکوں تاکہ میری قوم کی آنکھیں کھل سکیں، کیونکہ وہ کتاب کا نام تھا اسرار خودی، خودی کے اسرار، بید، راز۔ تو علامہ کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں کہ یہ کتاب میں نے ان کے لیے نہیں لکھی۔ افسوس کا مقام یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ جس قوم کے لیے میں نے کتاب لکھی ہے وہ سو رہی ہے، اور جس کے لیے میں نے نہیں لکھی وہ جاگ رہی ہے۔ تو جب علامہ کا جو سفر ہے یورپ کا، یہ 1905 سے شروع ہوتا ہے اور 1908 تک وہ سفر رہا ہے۔
میں یہ باتیں پہلے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اقبال کو سمجھنے میں اور ان کی جو فلسفیانہ سوچ ہے وہ آپ تک آسانی سے جو ہے نا وہ پہنچ جائے، آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ پہلا سفر جو ہے وہ اسٹڈی کے بعد آپ کی تعلیم، ہائر تعلیم کے لیے جب وہ جاتے ہیں 1905 کا زمانہ، تو وہاں پہ جو لائبریری تھی انگلینڈ میں، وہاں پہ انہوں نے کتابیں دیکھی ہیں ابو القاسم الزہراوی کی۔ یہ شاید جو بچے انٹر کے ہیں، انٹر پارٹ 1 کے، انہوں نے وہ پڑھا ہوگا ان کے بارے میں، ابو القاسم الزہراوی کے بارے میں۔ ابو علی سینا کا نام تو سنا ہوگا، جابر بن حیان کا نام تو سنا ہوگا، یا پھر فیثاغورس اس کا نام بھی سنا ہوگا۔ یہ سارے میں نے وہ بندوں کا نام لیا ہے جنہوں نے ابو علی سینا کا نام لیا ہے۔ تو 99 کتابیں طب پہ لکھی ہیں، وہ علامہ نے وہاں دیکھی ہیں۔ کہاں دیکھی ہیں؟ وہ جو انگلش لائبریری جو تھی وہاں انگلینڈ میں، جہاں وہ پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ تو ایک نظم بھی آپ نے بانگے درا میں دیکھی ہوگی۔ ابھی میرے جو ساتھی کابل پروفیسر انجم صاحب نے بھی اس چیز کا حوالہ دیا۔ ایک بچے نے جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، اس میں سے 2-3 اشعار جو ہے وہ گنگنائے: مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، آبا کسے کہتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، آبا وہ لوگ پرکھ ہیں، آپ کے بزرگ ہیں جو آپ کے لیے اپنا اثاثہ چھوڑ گئے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بار۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہ کتابیں اپنے جو ہمارے بزرگ چھوڑ گئے ہمارے لیے، جب میں ان کو انگلینڈ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے، 30 ٹکڑے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ علامہ کی جو زندگی ہے، ان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، تخیل ہے، افکار ہیں، تھاٹس ہیں، بیٹا ان پر ان کے والدین کا بھی اثر تھا، والدہ کا بھی بڑا اثر تھا۔ بہت کم بندے جانتے ہیں کہ ان کی والدہ جو تھی وہ بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتی تھی، محلے کی بچیوں۔ اور والد صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ فلسفی، یہ ان کا نام تھا، فارسی زبان جانتے تھے۔ اتنا بڑا کام کرنے والا ایک مفکر کہ قوم سو رہی ہے اس کو جگانے کے لیے کمر بستہ۔ اور دیکھیں آپ آج بھی دیکھیں جو بچے ہمارے نوجوان اس وقت بچے ہیں، وہ دلوں میں ذہنوں میں یہی خواب لیے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح نہ ہمارا ویزا لگ جائے نا اسٹڈی بیس پہ انگلینڈ کا یا پھر کینیڈا کا، تو میں نے تو وہیں رہنا۔ حالانکہ غربت آج زیادہ ہے یا پہلے زیادہ تھی؟ پہلے زیادہ تھی۔ ابھی تو ماشاءاللہ آپ زنگر برگر کھاتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں، شوارمے کھاتے ہیں، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی۔ میرا بیٹا اقبال نے باغور جو فلسفی سے وہاں کے ان کا مطالعہ کیا ہے، بریسٹر بنے ہیں، پھر وہاں سے 2 سال تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب انہوں نے بریسٹری کا امتحان پاس کیا، اسی کو مقالے کا موضوع بنایا۔ آگے جاتے ہیں 1907 سے لے کے 8 تک وہ جرمنی کا سفر ہے۔ جرمنی میں انہوں نے پی ایچ ڈی پہ اپنا مقالہ لکھا جس کا عنوان تھا ایران میں الہیات کا ارتکاب۔ اس پہ ان کو ڈگری ملی ہے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر بنے، اور 1908 میں ان کی واپسی ہے۔ تو پہلے سفر کے دوران جو بھی مشاہدات ان کے سامنے آتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو عملاً حکومت تھی وہ گوروں کی تھی، یہاں آتے وہ وہاں ٹھہرے نہیں ہیں کہ یار میں یہاں پہ جو زندگی ہے بڑی آسان ہے، بڑی جو ہے نا وہ پرتعیش زندگی سے آپ کہتے ہیں، کھانا پینا اور یہ جو وہاں کے لوازمات ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو وہ واپس آئے ہیں، اپنی قوم کو لیڈ کیا، اپنی قوم کو لیڈ کیا۔ اب بانگے درا کی جو آخری نظم ہے، اگر میں نے جب پہلی بار اس کو پڑھا تھا، پہلی بار پڑھا تو یقین مانیے کہ میرے رونگٹے جو ہے نا وہ کھڑے ہو۔ مجھے یہ یاد ہے کہ یہ جب سن 1984 کا زمانہ، جب اسلامیہ کالج میں میں طالب علم تھا،
साल 1984, उस वक्त हमारे पास उर्दू पढ़ाने के लिए उस्ताद यहाँ का लोकल बंदा नहीं था। उस वक्त उस्ताद लाहौर से आए हुए थे उर्दू पढ़ाने के लिए, नाम था मोहम्मद शरीफ। ये 1984 की बात है, ये मुझे याद है। आज तो माशाल्लाह एमफिल भी यहाँ हो रहा है, और पीएचडी के लिए भी वो जो है ना वो यहाँ पे शुरू होने वाली चीजें। गवर्नमेंट सतह पे आपको पता है यूनिवर्सिटी बन रही है। तो जो मैंने बताया कि आखिरी नज़म जो है अलामा की बांगे दरा से, गरा जो मुझ पे ये हंगामा है जमाना हुआ। सबसे बड़ा हंगामा बेटा क्या है दुनिया में इंसान के ऊपर? मौत एक बड़ा हंगामा है। मौत एक बड़ा हंगामा है जिंदगी, बंदा मर गया, खत्म, बात हो गई, दुनिया के लिहाज से खत्म है। आप कहते हैं ना कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम में जिंदगी है ये शाम में जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। आगे वाला जो है ना वो मंत्र शुरू हो जाता है, जैसे वो अंग्रेज कहते हैं ना कि व्हेन अ पर्सन डाई, जब इंसान मर जाता है, ही ट्रांसफर टू अनदर वर्ल्ड, वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहां पे मामला जो है वो बरज़खी मामलात हैं, वो अल्लाह अल्लाह के रसूल जानते हैं। तो मुझे ये याद है कि इस्लामिया कॉलेज में जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, तो वहां पे जो उस्ताद थे उर्दू के, उन्होंने ना एक जुमेरात के दिन एक बज़्म अदब की ना एक लेक्चर जो है वो मुख्तस किया हुआ था कि भाई बच्चों को ये कहे भाई वो बच्चे इकबालियात में, नात में, तकरीर में कुछ पढ़ना चाहें, बोलना चाहें, तो वो वक्त उनके लिए था। तो मैंने कभी भी बेटा उनके सामने कोई शेर या कोई नात या कोई तराना या कुछ भी तकरीर वगैरह नहीं कभी की। एक दिन मुझे उन्होंने कहा, लाहौर से वो आए, मुझे कहते हैं कि आपने कभी कोई शेर या कोई तकरीर या कोई नात या कोई हमद कभी नहीं सुनाई? मैंने कहा सर मैंने कभी सुनाई नहीं, तो क्या सुनाऊं? कहते यार नहीं, अगली जुम्मे आपको तैयारी करके आ रहा हूं। मैंने कहा ठीक। तो मैंने एक दोस्त से कहा, उसने मुझे जो है ना एक शेर लिख दिया, या याद कर लो। वो शेर जो है मैंने जुमेरात के दिन जब पढ़ा, इतने जोश से माशाल्लाह हमारे प्रोफेसर साहब, वो जमाना मुझे याद आ गया, इतने जोश से माशाल्लाह हमारे प्रोफेसर अंजुम साहब जो हैं वो आपसे मुखातब थे। वो वक्त मुझे याद आ रहा था कि आप न जाने मुझे समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं कहाँ रखूंगा मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो एक बार वापस आते हैं, अपनी कौम को लीड करते हैं। तो ये कौम जो है वो गुलामी में पिसी हुई कौम, जैसे वो प्रोफेसर साहब ने जो है ना वो बात कही, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, होना ये बादल तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तो हीट भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और हैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तबशे मादा इसी नाम से है। दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बियाबा में है, और कुशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अकवाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफत शान रफा रफा ना लका जिक्र देखे। और मर्तबे चश्म ज़मीन यानी वो काली दुनिया, वो तुम्हारे शोहदा पालने वाली दुनिया। गर्मी महर की परबरदा हलाली दुनिया, इश्क वाले इसे कहते हैं बलाली दुनिया। इसका जिक्र किया आपने, वो हजरत बलाले हबशी, हजरत उमर का दौर है। जब मस्जिद में आते हैं तो क्या फरमाते हैं, सैयदना बलाल आ रहे हैं। हालांकि वो देखिए उनकी शक्ल शुबात को देखें तो मोटे मोटे होंठ हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, रंग स्याह है, लेकिन अल्लाह के नबी के साथ, जैसे प्रोफेसर साहब ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी के साथ इश्क इतने लेवल, इतनी सतह पे चला गया कि चलते जमीन पे हैं तो आवाज आसमानों पे आती है। चलने की बात जन्नत में से उसकी सुनी गई। तो ये क्या था, ये इश्क दवाम था। रूमी फना हुआ, हबशी को दवाम है। तो उन्होंने बेटा इस मुल्क के लिए, इस हिद्दे के जो मुसलमान थे बेटा, उनके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आपको पता होगा 1906 में मुस्लिम लीग बनी, नवाब मुहसिनुल मुल्क के बड़े भाई नवाब बकारुल मुल्क ने मुस्लिम लीग बनाई। पता है किसी को कि नहीं पता? क्यों भाई? नवाब बकारुल मुल्क को जानते हैं?
یہ ہمارا حال ہے. میں نے ایک بچے سے کہا, ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا دوائی لینے کے لیے, تو میں نے جب طالب علموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ جوش جذبہ یاد آ جاتا ہے. تو میں نے اس کی شکل سے پہچان لیا کہ بچہ جو ہے نا یہ فرسٹ ایئر کا یا سیکنڈ ایئر کا طالب علم. میں نے کہا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ بچہ کہتا ہے فرسٹ ایئر کا طالب علم. میں نے کہا بیٹا اقبال کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں جی نام سنا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا کوئی شعر بھی آتا ہے؟ تو سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا بیٹا ایک شعر سنا دے, کوئی بھی ایک شعر سنا دے. یہ سوال کی ہم بات کرتے ہیں نا, ایک شعر سنا دے, کوئی بھی شعر سنا دے. سوچتا رہا سوچتا, سر ایک آتا ہے. میں نے کہا سناؤ. کہتا لبے آتی ہے دعا بن کے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بچے کو آتا ہے, وہ اسکول کا جو بچہ فرسٹ کلاس کا اس کو بھی آتا ہے یہ شعر, ویسے کوئی شعر یاد نہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور اقبال جب جاتے ہیں, سوری اقبال جب جاتے ہیں یورپ 1931 میں, وہ گول میز کانفرنس, راستے میں بیٹا دیکھیے وہ جہاز تھے اس وقت, بحری جہاز جاتے تھے. تو جزیرہ سسلی, یہ اسپین کا جو جزیرہ ہے سسلی, یہ گیٹ وے ہے یورپ کا. اسپین, اندلس, گرناطہ نام سنا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ 650 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے اسپین پر, اور 1000 سال حکومت کی ہے ہندوستان پر. مغلیہ خاندان زین الدین بابر نے بنیاد رکھی تھی نا, وہ پتہ ہے کہ نہیں؟ ویسے میں نے آپ نوجوانوں کو دیکھا نا, وہ میرا جذبہ ہے نا وہ جوان ہو گیا ہے. بڑے آرام سے میں بیٹھا ہوا تھا, پروفیسر کو سنا ہے نا, تو میں نے کہا یار دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر میں اب بھی ہے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ آتش جوان تھا, میں نے کہا ابھی بھی ہے ماشاءاللہ. اتنی ساری باتیں. اچھا میں بتا رہا تھا کہ جب یہ جزیرے پہ جہاز کھڑا ہوا, دور سے کیا دیکھا؟ روشنیاں دیکھیں. آپ دیکھیں اس وقت, یعنی سمجھ لیں کہ 1200 سال پہلے کی بات, تقریباً 1200 سال پہلے کی بات ہے, کہ وہاں یہ جو قرطبہ ہے وہاں پہ 10 لاکھ کی آبادی کے لیے 50 ہسپتال تھے, 750 حمام نہانے کے لیے, اور 3060 تقریباً مسجدیں تھیں وہاں پہ. اتنا اسلام جو ہے وہاں عروج پہ پہنچا. یہ تو ہماری باہمی جو کہتے ہیں نا وہ چپکلش اور فرقہ بندی, یہ ہمیں لے ڈوبی. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہلاکو خان نے وہاں بغداد میں حملہ کیا ہے, اس وقت چل کیا رہا تھا؟ ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا شہر کے کنارے, اور وہ کہہ رہا تھا مسواک اتنی ہونی چاہیے کہ اتنی ہونی چاہیے. ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہا تھا کوا حلال ہے کہ حرام. اور ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رفع دین سنت متواترہ ہے کہ آپ نے چھوڑی تھی. ابھی وہ بحثیں آپس میں چل رہی ہیں کہ ہلاکو خان کی فوج جو ہے وہ بغداد میں داخل ہوتی ہے بیٹا, اور اینٹ سے اینٹ بجا جاتی ہے. تو اقبال نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا. اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جا کے صف آرا ہوتے ہیں مساجد میں تو غریب, نام اگر کوئی لیتا ہے ہمارا تو غریب, پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے, زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. بات قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برکے طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بدالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یوں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میں بات کر رہا تھا وہ سسلی کی,
کہ جب دور سے اس کی روشنیاں دیکھی ہیں. اب میں بتا رہا تھا کہ اس وقت 750 حمام تھے, 3000 سے اوپر مسجدیں تھیں, 50 ہسپتال تھے, 200 سے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز جو آج آپ دیکھتے ہیں اس وقت بھی تھیں. اور ابو القاسم الزہراوی یہ دانت نکالنے کا آلہ بناتے ہیں, بواسیر کے دانے کاٹنے کا آلہ بناتے ہیں, حلق کا کوا کاٹنے کا آلہ بناتے ہیں. ان کا نام جو ہے وہ کسی کو پتہ. اب جب انہوں نے روشنیوں کو دیکھا ہے, وہ جو کمکمے تھے جو جل رہے تھے یہ سمندر کے کنارے, اب جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا نا کہ یہ عطا تھی. کیا تھا؟ یہ ایک عطا تھی اللہ کی طرف سے میرا بیٹا. عام بندے کی شاعری آپ دیکھ لیں, شعراء کو پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ حیران ضرور ہوں گے, لیکن اقبال کی شاعری میں جو سوز ہے, ساز ہے, مستی ہے, عشق ہے, جذب ہے, آپ پریشان ہوں گے. انہوں نے جب وہ چیزیں دیکھی تو پھر وہاں پہ آمد ہوئی ہے, وہ جہاز پہ ہی, بحری جہاز پہ آمد ہوئی. کیا آمد ہوئی؟ رولے اب دل کھول کر اے دیدہ ہوں نا بابا, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. آپ کو پتہ ہے یہ اسپین جو ہے یہ کس نے فتح کیا تھا؟ طارق بن زیاد نے کیا تھا, اور اس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر. بیٹا اپنی تاریخ کو پڑھا کریں. میں کہتا ہوں جیسے میں مشورہ آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اقبال کی 11 کتابیں, آپ ان میں سے صرف 2 ہی لے لیں, ایک بال جبریل لے لیں اور ایک بانگ درا لے لیں, باقی کتابیں چھوڑ دیں. وہ آپ کے پاس کی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ فارسی میں بھی ہیں, اور آپ اردو کی 2 کتابیں, اقبال جبریل جو 1936 میں جو ہے آئی ہے, وہ اقبال کا پورا ٹاپ جو سمجھنے کے پورا عروج تھا نا فلسفے کا اس میں ہے, اور بانگ درا جو ہے یہ 1924 میں آئی ہے, لیکن یہ اردو کی پہلی ان کی کتاب. اب یہ 2 کتابیں لے لیں اور کسی استاد کی رہنمائی بھی نہیں, اکیلے نہ پڑھیں, شرح ملتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں, تو آپ کو بیٹا اس میں بڑا سا نالج ملے گا. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں رولے اب دل کھول کر اے دیدہ ہوں نا بابا, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. 650 سال حکومت کی ہے, اور عزا باللہ کو جو ملکہ تھی اس نے دوبارہ جو کیا. اب دیکھیں یہ جب 1000 سال حکومت ہم نے یہاں کی ہے ہندوستان پہ, چینی کیسے گئی؟ بیٹا جب محلات میں جو محلات سے بادشاہوں کے اس میں رقاصائیں آ گئیں, اور شراب کے جو جام ہیں وہ ڈالنے لگ گئی کس میں؟ پیمانوں میں, اور کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں بند ہوئی ہیں. تو پھر بیٹا کیا ہوا؟ پھر بیٹا زبان آ گئی. آج بھی میں دیکھتا ہوں, یقین مانیے ہم لوگ چھوٹے سے بچے تھے پروفیسر صاحب, تو گلی محلے میں نکلتے تھے, یقین مانیے محلے سے نہ, یقین مانیے ماؤں کی بہنوں کی آوازیں آتی تھی قرآن کریم پڑھنے کی, قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں, صبح فجر کی نماز اذان سے ہم جاگتے تھے. یقین مانی آج بچے جو ہے وہ کالجز میں آتے ہیں. میں نے تو مختلف کالجز میں پڑھایا ہے, پنجاب کالج میں پڑھایا ہے, ایپیکس میں پڑھایا ہے, اسپائر میں پڑھایا ہے, سٹ میں پڑھایا ہے. میں پرائیویٹ سیکٹر میں رہا, کیونکہ میں باہر چلا گیا تو میں نے بچوں کو بتایا بھی تھا کہ میں ایک وقت تھا میرا بیٹا کہ 2000 میں نا میرا ویزا لگ گیا امریکہ کا, اور میں چلا گیا, وہاں چلا گیا, اور میں تعلیم کے بعد میں گیا تھا, پڑھائی کے بعد گیا تھا. اس لیے گیا تھا اچھے خواب لے کے گیا تو پیسے آئیں گے, یہی بات تھی. اب میں جب وہاں گیا ہوں تو میں نے کام شروع کر دی. 5 سال میں وہاں رہا, 5 been there for 5 years. میں 5 سال وہاں رہا. ایک رات میں ہم کیا کرتے تھے کہ رات کو پہلے دیکھتے تھے موسم کیسا ہے, موسم کیسا ہے, بارش ہے, سلیٹ ہے, برف باری ہے یا پھر طوفان ہے, یہ دیکھ کے ہم اپنا لباس پہنتے تھے, پھر ہم جاب پہ جاتے تھے. اس دن میں نے دیکھا کہ بھائی بہت زیادہ برف باری ہے, تو میں نے اپنا اوور کوٹ نکالا, تھرمل نکالا, اور میں نے اپنے کپڑے کسے اور چلا گیا. اب دوسرا جو بندہ تھا وہ آئے نہیں, اور میں وہاں پہنچ گیا. برف باری شروع ہوگی, پہلے والے بندے بھاگ گئے اپنے گھروں میں. رات کا وہ جو ڈیوٹی تھی میری رات کی ڈیوٹی تھی. تو ہوا کیا کہ جب میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو مجھے مسٹر خواجہ ویلکم, پلیز ٹیک کیئر دی کاؤنٹر. آپ کاؤنٹر کو دیکھیں, وی آر لیونگ ناؤ, ہم جا رہے ہیں. وہ چلے گئے, میں نے کاؤنٹر سنبھال لی. یہ 2005 کی بات ہے, 2005 کی. تدریسی عمل تو میں نے 2007 سے یہاں شروع کیا ہے. اب
2005 کی یہ بات، 2000 میں گیا تھا، 5 کی لاسٹ میں وہاں پہ تھا جب واپس میں جب آیا ہوں، 5 میں آیا ہوں. تو میں نے اپنے باس کو فون کیا، رابرٹ نام تھا اس کو، سے میں نے کہا کہ مسٹر رابرٹ آئی ایم alone here, I need to have one person for assistant, I cannot handle your store, it is big store, یہ بہت بڑا اسٹور ہے، میں اکیلا ہینڈل نہیں کر پاتا، اور ایک بندہ چاہیے. دوسرے مجھے یہی کہا کہ where is the other person، دوسرا بندہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا he did not show up, I don't see him، میں سے دیکھتے ہی نہیں، مجھے بندہ ملا ہی نہیں، وہ آیا ہی نہیں. تو مجھے کہتا ہے مسٹر خواجہ stay there until I come there، آپ وہاں ٹھہریے جب تک میں نہیں آتا. وہ رینج روور پہ آیا، امریکن تھا، بڑی گاڑی ہے ان کے پاس، وہ اپنی بڑی گاڑی پہ آیا. جب وہ آیا ہے وہ اس وقت 2 بجے کا ٹائم، رات 2 بجے کا ٹائم، اور میں اپنے کام کر رہا ہوں اکیلا. تو جب وہ آیا تو میں نے کہا ویلکم مسٹر رابرٹ، پلیز ٹیک کیئر دی کاؤنٹر، ویل آئی ٹیک کیئر دی اسٹاف، میں اسٹاف کو دیکھتا ہوں، آپ کاؤنٹر دیکھیے. تو 3 بجے تک رش کام ہوا تو وہ میرے پاس کھڑا ہو کر، میں بٹر بیگل جو ہے نا وہ رولز کاٹ رہا تھا، اس میں وہ چیز لگانے کے لیے اور مکھن لگانے کے لیے، بٹر لگانے کے لیے، صبح کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے. وہ میرے پاس کھڑا ہو گیا، گورا تھا، مسوقت میری عمر جو تھی وہ 32 سال تھی، اس کی عمر جو تھی وہ 47 سال کے لگ بھگ. تو مجھے کہتے ہیں مسٹر خواجہ یو فرام پاکستان رائٹ، آپ پاکستان سے ہیں؟ تو میں نے کہا یس آف کورس آئی ایم فرام پاکستان. تو کہتا ہے وچ سٹی یو بلونگ؟ تو میں نے کہا سیالکوٹ. آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ میں نے کہا سیالکوٹ. کہتا ہے او آئی سی. تو میں نے بڑا کہا اسے، میں نے کہا او آئی سی یو سے، او آئی سی ڈو یو نو مائی سٹی، کیا آپ میرے شہر کو جانتے ہیں؟ کہتا ہے وہ تو بڑا مشہور سٹی ہے. یہ اس نے کہا. میں نے کہا کھاؤ کیسے؟ کہتا ہے a great philosopher born there، a great philosopher born there، ایک بڑا فلاسفر وہاں پیدا ہوا. تو میں نے اسے جو ہے نا وہ سوال کیا، میں نے کہا مسٹر رابرٹ got a question to you if you don't mind. Every single day you come to your store, you count your money, you run away, you never ask me how are you, what's going on, what you have any problem in my store. کبھی آپ نے نہیں پوچھا. کہتا یس مسٹر خواجہ بیکاز آئی ہیو نو ٹائم ٹو ایسک یو، میرے پاس وقت ہی نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ وٹ آر یو ڈوئنگ انسٹیڈ آف دس بزنس، اس بزنس کے علاوہ تیرے پاس اور کیا کرتے ہو؟ تو پتہ کیا کہتا ہے آئی ایم گیٹنگ اسٹڈی، میں پڑھ رہا ہوں. میں ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا ایٹ دی اسٹیج آف 45 year old you are getting study, it is ridiculous, I can't believe it. مجھے یقین نہیں کر سکتا کہ آپ پڑھ رہے ہیں. کہتا believe me Mr. خواجہ I am studying. تو میں نے اسے کہا what kind study you have got Mr. Robert، کون سی تعلیم آپ لے رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتا I am studying philosophy. تو میں چونکہ اقبال کو پڑھ چکا تھا تو باقیوں کو بھی پڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، ابھی اس کو پکڑتا ہوں. تو میں نے کہا کہ if you are getting study for philosophy then you must be know that who is the great philosopher of West. اگر آپ فلاسفی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ مغرب کا بڑا فلاسفر کون ہے. کہتا ہے it is very simple question، بڑا سادہ سا سوال کیا آپ نے. that was گوئٹے، وہ گوئٹے تھا. وہ صحیح کہا، اس نے صحیح بات کر دی. اچھا اسے میں نے کہا کہ who is the second one sir، جناب دوسرا کون ہے؟ کہتا ہے very simple، he was نیٹشے. وہ نیٹشے تھا، فریڈرک نیٹشے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اگر ہوتا وہ میتوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کی بجا دیا. یہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا، فریڈرک نیٹشے کے بارے میں. تو میں نے جو ہے نا ایک سرد آہ بھری، میں نے اسے لاسٹ کوشچن کیا. میں مسٹر رابرٹ اگر لاسٹ کوشچن ٹو یو، who is the great philosopher of East؟ تو اس نے کہا that was اقبال، وہ اقبال تھا. تو میری آنکھوں میں آنسو آئے کیونکہ میں اقبال کو پڑھ چکا تھا. کہتا you got a tear in your eyes Mr. خواجہ، what happened to you؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا مسٹر رابرٹ do you know that I have learned by my heart almost 2500 verses from the different books of Iqbal's philosophy. مجھے اس کی مختلف کتابوں سے 2500 شعر زبانی یاد ہے.
پتہ ہی کیا کہتا ہے آگے سے, then what are you doing here Mr. White, پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہو, go back to your country, اپنے ملک میں چلے جاؤ. I am studying here Iqbal to make myself a great man, میں تو اقبال کو یہاں پڑھ کے گریٹ بندہ بننا چاہتا ہوں. And you came here for the sake of money, well I give you money every single month, آپ جائیں اپنے ملک میں ہر مہینے آپ کو پیسے بھیجوں, whatever you want, and convey the real and prophetic knowledge of Iqbal's philosophy to the kids of your nation. اپنے بچوں کو جا کے اس کا پیغام بتائیں. آپ یہاں پیسوں کے لیے تو یقین مانیے کہ میں نے اپنا سامان سمیٹا تھا اور within 2 weeks میں نے اپنا, دیکھیں وہاں امریکہ میں جانے والا بندہ انگلینڈ میں, وہ واپس کب آتا ہے یہاں, وہ آتے ہی نہیں, کہتے میں ٹھیک ہوں یہاں پیسے ڈالرز کما رہا ہوں. یقین مانی میں واپس آیا تھا اور 2006 سے پھر میں نے تدریسی جو عمل ہے یہ میں نے کالجز میں جو ہے نا وہ اپنی جو خدمات ہیں آج بھی وہی بات کرتا ہوں کہ بچوں کو ان کے نصاب کے علاوہ اقبال کی جو باتیں ہیں, اقبال کی جو افکار ہیں, اقبال کی جو تعلیمات ہیں وہ بابر کرواتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں بیٹا اقبال کا یہ مقام ہے دوسروں کی نظر میں, ایک ہم ہیں سوئے ہوئے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو میں بات بتا رہا تھا, سسلی کی بات بتا رہا تھا کہ تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی, بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی, زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے, بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے, مردہ عالم زندہ جن کی شورش کم سے ہوا, آدمی آزاد زنجیریں توہم سے ہوا, غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے, کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. یہ اقبال نے آپ سے سوال کیا. آج دیکھنے مسلم امہ کی طرف دیکھیے, فلسطین کو دیکھیے. ریسنٹلی بات کرتا ہوں, ابھی کی بات کرتا ہوں, پرانی باتیں چھوڑیں. کشمیر میں دیکھ لیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی مائیں ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بھتیجے ہیں. بیٹا اسی طرح فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہیں. آج بمباری ہوتی ہے ان کے اوپر, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے, اور وہ بمباری بھی کہاں کرتے ہیں, آگے سٹی میں کرتے ہیں, وہ محلوں پہ کم کرتے ہیں. بمباری کہاں کرتے ہیں, جہاں شہری علاقے ہیں. کیوں؟ آج مسلم امہ جو ہے 57 کنٹریز آف دا ورلڈ, 57 ملک ہیں مسلمان, اور کوئی بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے. یہ اقبال نے بہت دیر پہلے بات کر دی. مردہ عالم زندہ جن کی شورش کم سے ہو. یار خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبیدہ بن جراح ہیں, سعد بن ابی وقاص ہیں, موسیٰ بن نصیر ہیں, اور یہ محمد بن قاسم. ان کے پاس کیا طیارے تھے, ان کے پاس ٹینک تھے, ان کے پاس توپیں تھی. کیا تھا بیٹا؟ جذبہ ایمانی تھا. چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے, رفت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے. اور مقدم چشم دنیا نہیں وہ کالی دنیا, وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا. گرمی مہر کی پروردہ حلالی دنیا, عشق والے جسے کہتے ہیں ملالی دنیا. تو اقبال نے وہ پیغام بیٹا آپ لوگوں کے لیے دیا, نوجوانوں کو دیا. جہاں بھی انہوں نے جبید سے مخاطب ہوئے ہیں, ہم جبید کرتے ہیں, لفظ جاوید ہے, فارسی کا لفظ جاوید ہے, ہم جبید کہتے ہیں, لفظ جاوید ہے, زندہ رہنے والا. جہاں بھی انہوں نے مخاطب کیا ہے اپنے بیٹے کو, تو وہ انہوں نے آپ کو مخاطب کیا ہے. کہتے ہیں زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے, بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے, غلغلوں کے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے, کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا, حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا. نالا کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر, داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد. یہ جہان آباد کیا ہے, اگر کو بتائے گا مجھے آپ میں سے جہان آباد کیا ہے پتہ ہے؟ اور دلی, اس کا پرانا نام کیا ہے؟ دلی. اس کا پرانا نام کیا ہے؟ جہان آباد.
داغ رویا ہوں کے آنسو، یہ داغ وہی ہے داغ دہلوی، داغ رویا ہوں کے آنسو جہان آباد پر، آسمان نے جب دولت غرناطہ برباد کی، ابن بدرو کے دل ناشاد نے دعا کی، غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا۔ بیٹا میری طرف کو جو کرے بیٹھ جائیں۔ غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا، ہے تیرے اثار میں پوشیدہ کس کی داستاں، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیاں، درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں، تو جس کی منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں، رنگ تصویریں کوہن میں بھر کر دکھلا دے مجھے، قصہ ایام سلف کا کہہ کر ترپا دے مجھے، میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں وہاں اوروں کو رلاؤں۔ یہ پیغام آپ کے لیے تھا بیٹا۔ بس علامہ صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ خواجہ صاحب 3 کا شعر آپ نے بس یاد کر رہے ہیں باقی کو معاف ہے نا؟ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے بیٹا۔ اس بندے نے کیا کہا تھا، I am studying here Iqbal to make myself a great man، اور آپ یہاں آ گئی۔ دوسری بیٹا بات یہ تھی جو کرنے والی بات تھی کہ آج میں جب دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو کالجز میں دیکھتا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اسٹل پڑھا رہا ہوں، میرے پروفیسر دوست بھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی قدر کرتے ہیں ہم ان کی بچوں کو۔ میں نے جب بھی پوچھا رہا بھی ان کے بارے میں، سر نبی جنجم صاحب کی بات بتائیں، کہتے سر وہ جب کلاس میں آتے ہیں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے استادوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جنہیں وہ میسج کنوے ہو رہا ہے ان کو دیکھیں، جب تک بیٹا میرے اندر عمل بھی نہ ہوگا تو میری بات پہ اثر بھی نہیں ہوگا۔ ان کے ماشاءاللہ جذبات، ان کے خیالات، ان کے افکار، ان کی جو تھاٹس ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہے مجھ سے بات کرتے ہیں، سر فلاں ٹیچر ہمارے فلاں ٹیچر ہمیں کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور آج یاد رکھیے ٹیچر کو سلوٹ وہی طالب علم کرتے ہیں، وہ استاد اس کو کرتے ہیں جو استاد ان کو کچھ دے رہے ہیں۔ آج مجھ سے کیا کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ کیا کچھ سیکھا ہے؟ تو سیکھا ہی ہے نا کچھ نہ کچھ۔ جب بھی مجھے باہر ملیں گے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور سلام کریں گے، حالانکہ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں گا۔ یہ ہے، اسے کہتے ہیں بیٹا نالج، اسے کہتے ہیں علم، اسے کہتے ہیں تعلیم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ ٹون دیکھیے کہ میں آج بچوں کو یہ کہتا ہوں بیٹا دیکھیں، ہم تو اپنے زمانے میں جب ایف ایس سی ہم کر رہے تھے تو ہم دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، اور یہ بینچ پریس وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ ڈمبلنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ ہم کیا کرتے تھے۔ میں ایک دن سلوار قمیض سلوانے کے لیے گیا تھا تو درزی نے ایسے ہی جب اس نے ناپ لیا تو میری جو چیسٹ تھی 47 نکلی۔ کہتا ہے بچے کی عمر 18 سال بھی نہیں پوری ہے، اس کی چیسٹ کتنی بڑی ہے، دیکھنے میں لگتی نہیں تھی۔ اور آج بچوں کو دیکھتا ہوں تو ایسے ہی تیر مارنے پڑتے ہیں۔ اب کلاس میں بیٹھے ہوئے صبح اور آنکھوں کو مل رہے ہیں اور ان کی جو جمائیاں ہیں وہ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا رات کو سوئے، میرا بیٹا دیکھیں اللہ کی رحمتیں اسی وقت نازل ہوں گی جب آپ اللہ والے کام کریں گے، اللہ کے نبی والے کام کریں گے۔ دیکھیے زندگی جیسے انہوں نے بتایا نا ماشاءاللہ، فرماتے وہ سر نے کہا، فرمایا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دیکھیں بیٹا ایک وقت آنے والا ہے جب دنیا میں آپ آئے تھے تو کسی کو پتا تھا آپ نے آنا ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ ایک خالق، اور جب لے کے جگہ وہ لے جانے والا کون ہے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے اور آپ کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا۔ بیٹا آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو مجھ سے سنا ہے، جو میں نے سنا تھا اپنے استادوں سے، وہ میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں۔ اور اس وقت میری عمر 55 ایئر، میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کنوے کرنا ہے، چاہے اپنے گھر میں جا کے کریں، آپ کے دوستوں سے کریں۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا صبح کے ٹائم آپ آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں نے کچھ کھایا ہوا نہیں ہے، نیند آ رہی ہے۔ بیٹا جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہوتا ہے، جب آپ بیٹا جاگتے ہیں پہلے قرآن نہیں پکڑتے، پہلے موبائل پکڑتے ہیں کہ بھئی میسج کس کس کا آیا ہوا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت پروفیسر صاحب آئیں گے ان کے پاس، پھر اللہ کی رحمت بیٹا نہیں آئیں گی۔ وہ دیکھیے ہر بندہ دیکھیے، اس کو غور سے دیکھیں، آپ برے کام، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام،
یہ سورہ رحمان سے میں نے بات کی کہ مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، سیاہ چہرے ہوں گے، دنیا میں سفید ہوں گے، لال ہوں گے، اور آخرت میں سیاہ ہوں گے. کیوں؟ بسبب ان کے اعمال. تو بیٹا ابھی بھی آنکھوں والے دیکھ دیتے ہیں. آپ اپنے چہروں کو غور سے دیکھا کریں، کیا ہم اسلامی کام کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہیں. آج ہمارا جو سوال ہے، اقبال اور یہ سوال کی بات کر رہے تھے میرے جو ہے نا یہ جو طالب علم تھے، یہ میں اسی بات کو بیٹا دہراتا ہوں، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے والے؟ آج آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں آپ سے مخاطب ہیں، وہ چیختی ہیں، پکارتی ہیں، للکارتی ہیں، آؤ ہماری مدد کے لیے. اور بیٹا کیا ہم اپنے موبائلوں میں گم ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر نہیں ہاتھ میں نہیں ہے تو سرانے کے نیچے پڑا ہوا ہے، وہاں سے اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں میسج کس کس کا آیا ہوا ہے. نہ قرآن کی تلاوت کو، قرآن کو جدان میں ہم نے جو ہے نا لپیٹ کے کہاں رکھ دیا، الماری کے اوپر رکھ دیا. میرے بیٹے پہلے میں نے کہا تھا کہ بیبیوں کی آواز، بابوں کی آواز سے جو ہے نا محلہ گونجتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. صبح مار پر چلو بھائی، چلو شاباش سپارہ پڑھنے چلو، شام کو بھی چلو شاباش سپارہ پڑھنے چلو. آج وہ وقت نہیں رہا. کہ اس سے معنی کیا ہوا بیٹا؟ ہم دور ہو رہے ہیں. کس سے؟ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا میرا بیٹا، اگر اسلام سے دور ہو گئے، نہ دنیا میں کامیابی ملے گی، نہ بیٹا آخرت میں کامیابی ملے گی. اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا نا، اتنا بڑا کام کیا. دیکھیے اس دور میں آپ کہتے ہیں جی فلاں ولی ہے، اس کی فلاں جگہ پہ قبر ہے، فلاں ولی ہے، اس کی فلاں جگہ پہ قبر ہے. مجھے بتائیے کہ دیکھ میں عمل پہ یقین رکھتا ہوں، کیونکہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. دیکھیں عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کس کی تبلیغ سے غیر قوم کے جو لوگ ہیں، غیر اقوام کے جو لوگ ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک ہی نام سامنے آتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک، ایک ہی بندہ آ رہا ہے. میں نے اس کا ایک انٹرویو دیکھا، پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس صدی میں اور پچھلی صدی میں، اقبال کی جو صدی ہے، ہم کہتے ہیں 20ویں صدی کے شاعر، 20ویں صدی کے شاعر ہیں اقبال. کہتا ہے جتنی خدمت اسلام کی ڈاکٹر اقبال نے کی ہے کسی نے نہیں کی. جتنی خدمت اسلام کی اقبال نے کی ہے کسی نے نہیں کی. دیکھیں میں یہاں پہ ایز اے مہمان جو ہے نا گیسٹ یہاں آیا ہوا تھا اسپیکر کے طور پر. میں نے آتے ہی نا پروفیسر اپنا فون پہلے بند کیا. میں نے پہلے آتے ہی فون بند کیا. کیوں؟ کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں ڈسٹرب نہ ہو. حالانکہ دیکھیے کہ ہم کلاسز میں بھی یہ کہتے ہیں بیٹا جب اپنی بات آپ کرتے ہیں تو ٹیچر کی توہین ہے کہ آپ ٹیچر موجود ہے اور آپ اپنی بات کر رہے ہیں. اس لیے جب ٹیچر آ جاتے ہیں تو بیٹا آپ نے خاموش رہنا ہوتا ہے، ان کو سنیں وہ کیا کہتے ہیں. تو آج ہماری زندگیوں میں جو بیٹا جو بے چینی، عدم اطمینان اور دعا کا قبول ہونا نہیں ہے بیٹا، اس کا سبب ایک ہی ہے. آج ہمیں لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ غیر اقوام چڑھ دوڑے گی ایسے جیسے بھوکا کھانے پہ جو ہے چڑھ دوڑتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہیں وہن کی بیماری ہوگی. وہن کیا ہے یہ بھی پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن وہ بیماری ہے دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے جی. یہ بیماری آج دیکھ رہے ہیں وہی بات ہے. 57 کنٹریز آف دا ورلڈ اور ایک اسرائیل، اتنی سی نجائز ریاست، اتنی سی، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. کوئی بات کرنے والا نہیں یار. مصر ساتھ ہے، لبنان ساتھ ہے، شام سیریا ساتھ ساتھ ہیں، اردن ساتھ ہے. اسی کے ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ فلسطین کے ساتھ. ارض الانبیاء، نبیوں کی سرزمین ہے، اور وہاں ہماری بہنیں، ہماری مائیں بیٹا کٹ رہی ہیں، بم گر رہے ہیں. اور وہ بم بھی کہاں گرا رہے ہیں؟ ہسپتالوں پہ، آبادیوں پہ، اور آواز اٹھانے والا بھی بیٹا کوئی نہیں. کہ ہماری شامت نہ کہیں آ جائے. وجہ کیا ہے بیٹا؟ دل ایمان سے خالی ہو چکے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں جب وہاں تھا تو
MBs یہ جو GPs ہوتے ہیں آپ کے فون میں, یہاں پہ آپ کو میں کہوں نا 75 سال کے بچے کو یار یہ 200 روپیہ لے لو اور اچھا سا کھانا کھا کے آؤ, وہ کیا کھائے گا؟ پکوڑے کیا کھائے گا؟ کباب تو 140 روپے کا ہو گیا, روٹی 30 روپے کی ہوگی. ایسے ہی تھی نان, وہ بیچارہ ایک کباب لے گا, کباب 140 روپے کا کباب آئے گا, اور 30 کی روٹی, باقی چٹنی سلاد, 200 پورا ہو گیا. ایک کباب کا روٹی کا 200 روپے کی. اور اگر وہی 200 روپے آپ GPs لیتے ہیں, یہ MBs جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے, وہ پتہ نہیں 5000 ملتا ہے, اس کو آپ کہاں کہاں یوز کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں, اللہ ہی جانتا ہے. یہ کیوں ایسا ہے بیٹا؟ انہوں نے کیا ہوا ہے, یورپ والوں نے خود کیا ہوا ہے کہ ان کو اس طرف لگوائیں. صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا تھا جس قوم کو کا بیڑا گھر کرنا ہو اس کے نوجوانوں میں بے حیائی ڈال دینا. تو بیٹا یہی اقبال نے, آپ, مجھے یہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے وہ جگہ جہاں پہ اقبال نے 1911 میں شکوہ جو ہے وہ بولا, وہ لاہور میں شیواز ہاسٹل ہے, شیواز, تالے لگے ہوئے اتنے موٹے موٹے اور بڑے بڑے جنگل لگے ہوئے تھے وہاں. تو میں نے وہاں گیا تھا, میں نے ان کی منتیں کی کہ یار یہ دروازہ کھول دو, کہ میں نے دیکھنی ہے وہ جگہ جہاں اقبال کھڑے تھے. یہ عشق کی بات ہے سر, شوق کی بات ہے. اور میں نے وہ جو چابیاں تو پوچھا لے کے آگے بندہ, اور وہ تالا کھلوایا, اور میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پہ اقبال کھڑے ہو کے شکوہ 1911 میں جو ہے نا وہ کہا ہے علامہ نے 1911 میں. یہ شکوہ تھا کیا؟ یہ تو آپ کو جھنجھوڑنا تھا, اور کیا تھا. ڈاکٹر اسرار احمد اللہ ان کی قبر پر رحمت رحمت کرے, میں نے ان سے بڑا بندہ جو ہے نا اقبال کو سمجھنے والا بڑا کام دیکھا ہے. میں نے بھی ان سے بڑا لیڈ کی, انہیں سے میں نے سیکھا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد, یقین مانیے کہ جب انڈیا میں گئے, انڈیا ان کے دورے ہوتے تھے, دورے, ایک ہندو اینکر نے سوال کیا, جان بوجھ کے سوال کیا ہوگا, اس کے پیچھے کو بندہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب, let me have a question to you. میرا ایک سوال ہے, you are an MBBS doctor who you converted yourself on the preach of Islam. آپ تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں, دوائیاں دینے والے, انجیکشن لگانے والے, آپ اسلام کے مبلغ کیسے بن گئے؟ How you converted yourself on the preach of Islam. اسلام کی تعلیم آپ کیسے جو ہے نا وہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور کیسے مبلغ بن گئے؟ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ During to complete my session MBBS, جب میں MBBS کر رہا تھا, my brother gave me a book بانگے درا and a verse from Dr. علامہ محمد اقبال. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے طالب قرآن ہو کر. That verse has been changed my whole life. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں اس ایک شعر نے میری پوری زندگی چینج کر دی. And I converted myself for the preach of Islam. ایک شعر نے زندگی پر جو ہے نا وہ چینج کر دی. میں نے فیصلہ کر دیا کہ اسلام جو ہے اس کو پھیلانا ہے, اس کا پیغام. کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی تو چلے گئے, اللہ کے نبی کے صحابہ بھی چلے گئے, تابعین آئے وہ بھی چلے گئے, تبا تابعین وہ بھی چلے گئے. آپ ڈیوٹی تو آپ کی ہے میرے بیٹے. اور اگر ہم نے موبائل پکڑ لیے, ہم نے اپنا وہ کام چھوڑ دیا جو وہ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے, تو کیا یہ ذلت اور مسکنت یہ آپ کا مقدر نہیں ہوگی؟ جاگیے میرا بیٹا, جاگیے, اپنے آپ کو پہچانیے. آپ کے پاس اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں. وہ آنکھیں ہیں, وہ دل ہے, وہ پھیپھڑے ہیں, وہ معدہ ہے, وہ جگر ہے, وہ پتا ہے, وہ لنگز ہیں, یہ گلا ہے. میں جو بھی آواز آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں, زبان آٹومیٹک چلتی ہے میری, جو میں سوچتا ہوں وہی بول رہا ہوں. یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ یہی اقبال کی خودی تھی کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان. زوال بیٹا اسی وقت ختم ہوگا جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے, اپنے مقصد کو پہچانیں گے. مقصد کیا ہے؟ جیسے میرے فاضل دوست نے فرمایا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی دے بندگی شرمندگی. پھر یہ ہوگا, دیکھیے اتنا بڑا کام کیا علامہ اقبال نے, کتنا بڑا کام کیا ہے, بہت بڑا کام کیا ہے. میں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں 20ویں صدی میں سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کسی نے کی ہے. میرے پاس کلپ موجود ہے کہ اسلام کی جتنی خدمت ڈاکٹر علامہ محمد نے کی ہے اپنی شاعری میں کسی نے نہیں. جتنے بھی شعراء ہیں, اس نے یہ لفظ استعمال کیا, جتنے بھی شعراء ہیں
اس میں غالب بھی آ گیا، اس میں تقی بھی ہے، اس میں ولی دکنی بھی ہے، اس میں داغ دہلوی بھی ہے، اس میں میر انیس بھی ہے، اس میں حیدر علی آتش بھی ہے، غلام حمدانی مصطفی بھی ہے، یہ ظفر علی خان بھی ہیں، لیکن اس نے اقبال کے نام نہیں۔ اس نے کہا جتنی خدمت اس نے کی، اقبال کیا کر جاتے ہیں کیا کہتے ہیں، اتنا کام کیا امت کو اکٹھا کرنے۔ دیکھیے قائدین کو واپس بلانے میں سر کون تھے؟ وہ تو چلے گئے تھے چھوڑ۔ میں نے تو سوال کیا تھا آپ سے کہ 1906 میں کیا ہوا تھا اور یہ مسلم لیگ کس نے بنائی، جس نے مقدمہ لڑا آپ کا اس ملک کے لیے؟ کسی بچے کے پاس جواب نہیں۔ یہ اپنی حقیقت کو بیٹا پہچانے، اپنے ہیروز کو پڑھیں گے۔ سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، علی المرتضیٰ، اسامہ بن زید، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ۔ بیٹا یہ کون ہے؟ یہ آپ کے محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور یہ صلاح الدین ایوبی۔ آج مولوی کہتے ہیں اٹھ صلاح الدین قبر سے اٹھ اور اپنی بیٹیوں کو دیکھ۔ بیٹا وہ اٹھے گا؟ آپ نے اٹھنا ہے، ابھی آپ نے اٹھنا ہے، پہچاننا ہے اپنے آپ کو۔ تو بات بیٹا ابھی وقت میرے پاس آدھا گھنٹہ ہی تھا، بچوں نے کہا تھا کہ بھائی بچوں کو ذرا جو جوڑنا ہے، ان کو پہچان کروانی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں پہ آئے ہیں اور کہاں پہ جانا ہے۔ بیٹا یاد رکھیے اتنی خدمت کرنے کے بعد ہم تو کچھ نہیں کر رہے، وہ تو اتنا سا حصہ بھی نہیں ہوگا۔ علامہ نے بڑی خدمت کی ہے، علامہ نے رحمت اللہ علیہ بڑی خدمت کی۔ جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، یہ بھی جو ربائی میرے فاضل دوست نے جو ہے نا وہ کہی تھی نا فارسی میں، یہ ڈیرہ غازی خان کا ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے محمد رمضان عطائی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر ہے، انگلش کا پروفیسر پڑھانے والا۔ اس نے جب یہ دبئی پڑھی ہے تو وہ لاہور آیا ڈیرہ غازی خان سے اور آ کے تو علامہ صاحب سے کہتا ہے سارا یہ ربائی مجھے دے دے، یہ ربائی مجھے دے دے۔ علامہ صاحب بڑے دل گردے کے مالک تھے، فرمایا جاؤ دے دو، اور اپنی کسی کلام میں شامل نہیں کی۔ وہ ربائی اس نے کو دے دی۔ اس نے کیا تلقین کی، جب میں مر جاؤں تو یہ ربائی میرے ماتھے پہ لکھ کے لگا دے۔ تو ایسے ہی کیا گیا، ایسے ہی کیا گیا۔ ربائی انہوں نے اپنے کلام میں شامل نہیں کی، اس کی جگہ پہ ایک دوسری ربائی لکھی، لیکن جو ربائی جو مشہور ہوئی تھی وہ یہی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روزے محشر عذر ہائے من پذیر۔ یا اللہ میں ایک فقیر ہوں، تو دو جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے، امت کو جوڑا ہے، امت کو جگایا ہے۔ یہ الگ ملک کا جو مطالبہ ہے انہیں کا مطالبہ تھا، امت کو جو جوڑا، کیا کہا، کیا فرمایا، میں بے نوا فقیر ہوں، مجھے بولنا نہیں آتا۔ حالانکہ اقبال قادر الکلام شاعر سے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، 1 منٹ لگے گا، کہ ان کی بہن جو ہے طالع بی بی، وہ گھر میں آ کے بیٹھ گئی، ہاں مجھ سے لڑائی ہوئی گھر میں آ کے، 2 بچوں کو لے کے آ گئے اسی گھر میں، یہ جو ابھی اقبال منزل آپ دیکھتے ہیں۔ علامہ اس وقت جوانی کے عالم میں تھے، بیوی ان کی بہن جو ہے وہ گھر میں ناراض ہو کے آئی ہے، تو 2 سال تک یہاں رہی، اور علامہ کے والد صاحب نے اور علامہ صاحب نے خرچہ اٹھایا۔ 2 سال کے بعد بہنوئی کو احساس ہوا کہ یہ یار غلط ہو گیا، تو وہ آیا۔ اس وقت دمادوں کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، آج تو کہتے ہیں دوڑ دے یہاں سے، پہلے بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ دماد گھر میں آ گیا، خوشی کی لہریں، بٹھایا، کھانا وانا کھلایا۔ علامہ صاحب نے دیکھا اپنے بہنوئی کو تو اوپر والی منزل پہ چلے گئے۔ شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو یا نہ سنا ہو، کیونکہ میں نے ان کو پڑھا ہے۔ میرا ایم فل اسلام آباد یونیورسٹی جو اوپن یونیورسٹی، میں نے وہاں سے 4 سال لگائے سر، 4 سال میں مکمل ہوا تھا ایم فل میرا، بڑے اقبال کو ہے۔ اچھا تو دوسرے اوپر والی بلائی منزل پہ چلے گئے ہیں، ناراض تھے۔ 2 سال کے بعد اس کو یاد آیا اس کے بچوں کی روٹی پانی نانا نفقہ، وہ وکیل بھی تھے نا، برسٹر بھی تھے، بھائی یہ کھانا پینا جو ہے یہ 2 سال اس کو یاد نہیں ہے، اس نے دینا ہے۔ تو اب اس کو یاد آ گیا ہمارے گھر میں، تو بابا نے بات کی، بابا ہی ہوتے ہیں یاد ہے، بابا جی اوپر گئے ہیں، بابا نتھو جسے آپ نور محمد کے نام سے جانتے ہیں، کہا بیٹا تیرا بہنوئی نیچے آیا تو اوپر آ گیا۔ کہتے ابا جی اس کو پتا نہیں ہے، 2 سال تک اس نے اپنے بچوں کو ایسے چھوڑے رکھا، آپ اسے یاد آ گیا بچے، میں نہیں، آپ اسے بات کریں میں نہیں کروں۔ کہا کچھ نہیں، بیٹ بھی نہیں کی، لیکن خاموشی کے ساتھ اوپر چلے گئے۔ تو اقبال کے والد صاحب نے پتہ کیا کہا، کیا فرمایا، کہا اقبال قرآن پڑھتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے غلام جو تھا وہ
یہ جو ان کا ملازم جو تھا علی بخش، یہ قرآن پاک نکالا کرتا تھا اقبال کے ہاتھ سے، اور اقبال کے جو ہے نا وہ آنسو کی جڑی لگی ہوتی تھی، قرآن بھیگا ہوتا تھا۔ کیوں بھیگا ہوتا تھا؟ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ان کے نکلتے تھے۔ کیوں؟ بیٹا ان کو قرآن کی سمجھ آتی تھی، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ نہ ہم فارسی پڑھتے ہیں، نہ ہم اردو پڑھتے ہیں، ہمیں کیا سمجھ آئے گی اس کی؟ اقبال کا قرآن بھیگا ہوتا تھا، اس سے آنسو سے وہ نکالتا تھا۔ کون؟ علی بخش۔ تو انہوں نے کہا کہ اقبال تم نے قرآن تو پڑھتے ہو، تو اس میں کیا اللہ نے فرمایا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ تو مومن لوگ جو ہیں وہ اپنا غصہ پینے والے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ ایک آیت سنی، ایک آیت وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ اپنا غصہ پینے والے ہیں مومن لوگ۔ تو اقبال اپنے باپ کے ساتھ نیچے آتے ہیں، اپنی بہن کو خود رخصت کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی سے مراد، وہ کہتے تھے ویسے تو ان کا جو تقیہ کلام تھا اپنے والد کے بارے میں میاں جی کہتے تھے، اپنے باپ کو میاں جی کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں میاں جی مجھے ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ اقبال قادر الکلام شاعر ہے۔ قادر الکلام جانتے ہو کیا معنی ہے؟ دسترس رکھنے والا، عبور رکھنے والا، مہارت رکھنے والا، ایکسپرٹیز رکھنے والا۔ لیکن قرآن کے آگے اقبال بے بس ہے۔ میری بہن کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جانے تھی۔ تو میرا بیٹا میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آج جو ہمیں کشمیر میں، فلسطین میں، سوریہ میں جو مار پڑتی ہے، بیٹا یہ زوال اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم ہار ہوئے کار کے قرآن ہو کر آج بھی ہو۔ جو ابراہیم کا امام یہ بات کہتے ہیں کہ وہ آگ جو تھی ٹھنڈی ہوئی تھی، وہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، اگر آپ بھی ویسے کام کریں تو وہی آگ آپ کے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے بیٹا کہ بس آپ اپنے رب سے ناطہ جوڑ لیں۔ آپ کیا کریں؟ اپنے رب سے ناطہ جوڑ لیں۔ میں وہی آخری جو ربائی میرے جو فاضل دوست ہیں نبی نجم صاحب، ان کی ربائی جو انہوں نے پڑھی تھی کہ وہ محمد رمضان کو دے دی انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں، فرماتے کہ اتنا کام کیا اسلام کے بارے میں کہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جتنی خدمت اقبال نے اسلام کی ہے شاعروں میں کسی نے نہیں کی۔ بات مان لی گئی۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ تو غنی از ہر دعا من فقیر، میں ایک بے نوا فقیر، مجھے بات کرنی نہیں آتی یار، اور تو دو جہانوں کا بادشاہ ہے۔ تو غنی عطا کرنے والا ہوتا ہے، غنی دینے والا، اس کا ہاتھ اٹھتے نہ کوئی چیز ہی نہ ہو۔ تم دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، اور میں کون ہوں؟ ایک بے نوا فقیر ہوں جس کو بولنا نہیں آتا ہے۔ روزے محشر سے مراد قیامت کے دن میری ایک درخواست ہے، عذر ہائے من پذیر، میرے اندر میری جو ہے نا درخواست ہے وہ تیرے آگے ہے۔ کیا؟ گردومی بینی حسابم ناگزیر، اگر میرا حساب دینا بڑا ہی ناگزیر ہو گیا، ضروری ہو گیا، از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر، یا اللہ میرا حساب جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا اور میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں بیٹا آپ کے لیے ہیں، آپ نے زمینوں کو جو جوڑیے، اقبال کا مطالعہ کیجیے۔ دیکھیے آج جو سوال ہے مسلمانوں پہ اسی بات پہ ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میری امت پہ چڑھ دوڑیں گے وہ غیر اقوام کے لوگ، جیسے بھوکا جو ہے وہ کھانے پہ چڑھ دوڑتا ہے، اور یہ وہاں کی بیماری ہوگی، کیا؟ دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے کراہت ہوگی، نفرت ہوگی۔ تو یہ وجہ بنے گی بیٹا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑے گا۔ یہ قیامت کے نزدیک کی باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں کہ بھئی پرندہ اڑے گا اور وہ اڑتے اڑتے نیچے دیکھے گا تو لاشیں پڑی ہوں گی، اور تھک کے جہاں گرے گا وہاں پہ لاش پڑی ہوگی۔ یہ وقت بھی آنا ہے۔ تو بیٹا اس کے لیے دیکھیے یہودی لوگ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹریننگ کیمپ بنے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو گن کی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں کہ برا وقت آ سکتا ہے کبھی بھی۔ اور اتنے سے ہیں وہ امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو قابو میں سر کیا ہوا، انگریز جو ہیں وہ ان کے تابع ہوئے ہیں۔ ایک ملک کو بچانے کے لیے 57 کنٹری کی پرواہ نہیں کر رہے وہ۔ کیوں؟ بیٹا آپ جب جاگ جائیں گے نا تو وہ خود بخود مٹ جائیں گے۔ جب تک آپ سوئے رہیں گے بیٹا آپ پھر مسئلہ وہ حل نہیں ہوگا جو میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جو جوڑیے۔ یہ شکوہ جو تھا اقبال نے لکھا تو آپ کو جو جوڑنے کے لیے لکھا ہوا ہے، جو جواب لکھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کی آگاہی کے لیے لکھا ہوا ہے۔ کیا
مگر اس گلستان میں دیکھنے والے ہی نہیں. داغ سینے میں جو رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں اور جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں. یعنی پھر زندہ نے عہد وفا سے دل ہوں, پھر اسی بادائے درینا کے پیاسے دل ہوں. عجمی ہم ہے تو کیا, عجمی ہم کیا ہے؟ میری زبان عجمی ہے تو پھر کیا ہے؟ عجمی ہم ہے تو کیا. ہم کہتے ہیں مٹکے کو, کہتا ہے میری شراب یا میری بات جو ہے وہ عربی زبان میں نہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو ساری زبانیں جانتا ہے. فارسی ہو, عربی ہو, پنجابی ہو, اردو ہو, ساری زبانیں تو اللہ جانتا ہے. عجمی ہم ہے تو کیا, میں تو حجازی ہے, میری بنیاد تو وہاں سے ہی ہے نا. کہاں سے؟ اب مکہ مدینہ سے میری بنیاد ہے. عجمی ہم ہے تو کیا, میں تو حجازی ہے, میری نغمہ ہندی ہے تو کیا, میں تو حجازی, میرا تعلق پھر بھی حجاز سے ہی ہے. تو بیٹا انہی الفاظ سے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. واحد الحمدللہ رب العالمین.